بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر غلام محمد تیم صاحب. ان سے بات ہو رہی تھی. جی سر کنٹینیو کرتے ہیں اس حوالے سے کہ گورنمنٹ کی اسٹیبلٹی کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے کہ کتنی ضروری ہے. جی سر. جی میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ جو اسٹیبلٹی ہے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے اس ملک میں اس وقت بڑی ضروری ہے، کیونکہ اگر پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی تبھی جو ہے نا وہ اکانومیکل اسٹیبلٹی آئے گی اس ملک میں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ساری پارٹیز اکٹھے ہو کے بیٹھیں اور ایک کنکلوژن کی طرف بھی میرے خیال میں وہ جا رہی تھی، لیکن پی ٹی آئی کی طرف سے، ان کے لیڈرشپ کی طرف سے اپنی ان کی انا کی، جیسے انہوں نے ایک انا میں آ کے 2 اسمبلیاں توڑیں بغیر سوچے سمجھے کہ اس کا آگے کیا ہوگا، پاکستان کو اس کا جو ہے وہ کتنا جو ہے وہ پولیٹیکل نقصان بھی ہوگا، لیکن فائنینشیل اس وقت پاکستان کس پوزیشن میں ہے کہ وہ الگ الگ الیکشنز کروا سکتا ہے یا نہیں کروا سکتا. اب دیکھیں ہم 20 ارب روپے لگتے ہیں اس پروونشل الیکشن کروانے میں، پھر انہی صوبوں میں آپ نے نیشنل اسمبلی کے الیکشن کروانے، پھر وہی خرچ اتنا خرچ آئے گا. یہ اگر ایک چل پڑا سسٹم تو پھر تو ہر 5 سال بعد یہی سسٹم ہونا ہے. یعنی آپ نے جو ہے وہ 20 ارب تو ابھی تو آگے آپ نے کتنے اربوں کا پاکستان کو نقصان، اس چلیں وہ ایک چیز ہو گئی. اس کے بعد اب اس میں اگست میں کتنے مہینے بچے ہیں، بیچ میں 1.5 مہینہ ہے. سب پارٹیاں یہی کہہ رہی ہیں سوائے پی ٹی آئی کے کہ بھائی بجٹ سر یہ یہاں پہ میں تھوڑے سے آپ سے پوچھنا چاہوں گی، ہم بالکل طالب علم ہیں. مجھے بتائیں کہ ٹھیک ہے پارٹیاں کہہ رہی ہیں، آئین کیا کہہ رہا ہے؟ آئین کیا کہتا ہے؟ آئین تو یہ کہہ رہا ہے نا کہ 90 دن میں الیکشنز ہونے چاہیے اور 14 تاریخ کو جو ہے وہ آپ کے وقت قریب آ رہا ہے. تو پھر آئین کو کس طرح سے آپ وہ ترمیم کریں گے جب کیا پارلیمنٹ کے بعد اس وقت 2/3 میجورٹی بھی نہیں ہے؟ دیکھیں نا، اب جو 90 ڈیز والا رول تھا وہ تو 14 مئی پہ بھی نہیں ہو رہا تھا، 14 مئی بھی 90 دن سے زیادہ ہے. ہاں بالکل ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اور اب بھی اگر الیکشن اس سے جو ڈیٹ ساری پارٹیز کہہ رہی ہیں، اگر اس سے کوئی بھی پہلے بھی اگر آپ ڈیٹ دیتے ہو تو وہ بھی اس 90 ڈیز سے زیادہ ہے. اب ایک بندے نے اپنی انا کی خاطر 2 اسمبلیاں توڑ کے ایک غلطی کی ہے، اب اس کا یہ تو نہیں ہے کہ غلطی کے اوپر غلطی کی جائے. نہیں تو غلطی کے اوپر غلطی کی جائے. اگر پی ڈی ایم کی گورنمنٹ اتنی سنسیئر ہے، میں تو سمجھتی ہوں کہ اس وقت سنسیئرٹی مجھے کسی بھی لیڈر کی نظر نہیں آ رہی. مجھے یہ بتائیں کہ اگر سنسیئرٹی ہے تو ٹھیک ہے، آپ ایک بات پہ تو اتفاق ہو گیا تھا کہ تمام ملک میں ایک ساتھ الیکشنز ہو جائیں. تو چلیں جناب، ایک وقت میں الیکشنز پہ بات ہو جاتی ہے، جبکہ وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان کے کہنے پہ ایک دن بھی اسمبلی کا جو ہے ہم اس سے پہلے نہیں ختم کرنے والے. تو وہاں سے بھی تو ایک سختی کا ماحول آ رہا ہے، وہاں سے بھی تو ایک سخت بات آ رہی ہے. اگر جہاں پہ مئی کے اندر آپ الیکشن چاہتے تھے، وہ الیکشن وہ اسمبلیاں اگر جولائی کے اندر ٹوٹ جاتی ہیں اپنی مدت سے کوئی مہینہ پہلے، اور پھر الیکشن سپٹمبر اکتوبر میں ہوتے ہیں، تو اس میں کون سی قیامت آ جاتی ہے؟ یا تو اگر آئین پہ آپ نے عمل درآمد کرنا تھا تو ودن وہ جو 90 ڈیز تھے اس میں الیکشنز ہوتے. اس وقت اس میں 90 ڈیز سے پہلے کورٹس انٹروین کرتی ہیں. اور اب دیکھیں نا، اب بھی اگر 14 مئی کی بھی جو ڈیٹ آئی اس میں صرف پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی، یہ 2 ہی پارٹیز ہیں جنہوں نے اپنے ٹکٹ بھی ایشو کیے ہیں اور جنہوں نے اپنی ساری پولیٹیکل. اب پی ڈی ایم، پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا ایسا نہیں ہے. اب پی ڈی ایم کی جتنی بھی جماعتیں پنجاب کے اندر، نون لیگ، اپنا جے یو آئی، فضل الرحمان اور سارے، انہوں نے نہ ٹکٹس دیے نہ کچھ کیا. اب ایک چیز آگے ہو گئی ہے، جہاں پہ ہم نے 1 مہینہ صبر کیا ہے وہاں 1.5 مہینہ اور کر لیتے ہیں. لیکن جب سارے الیکشنز ہوں گے، ایک دن پہ الیکشنز ہوں گے، الیکشنز اب وہ ہونے چاہیے جو سب کو قابل قبول ہو. ایسا نہیں ہے کہ اب الیکشنز ہوں، پی ٹی آئی قبول کرے، دوسری پارٹیز نہ کریں، دوسری پارٹیز کریں پھر پی ٹی آئی نہ کرے. لیکن ڈاکٹر صاحب مسئلہ تو وہیں پہ آگے ختم ہو رہا ہے نا کہ آئین کی تشریح کے حوالے سے جب بات کی جاتی ہے کہ اس کی ابھی آپ دیکھیں نا، ایک بل آپ کی طرف سے جاتا ہے، وہ بل بھی ابھی روک دیا جاتا ہے، اس پہ کوئی کارروائی نہیں ہو رہی. وہ ہے سپریم کورٹ کا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو بل ہے، اس کے حوالے سے بات کریں، وہ اب رکا ہوا ہے. اب آئین کی تشریح صحیح ہو نہیں رہی ہے. اب آپ جی میں اس کو کنٹینیو کرتی ہوں. آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ سلسلہ تو آگے اب 14 مئی کو دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کی نااہلی ہوتی ہے نہیں ہوتی، کنڈیم ان پہ لگتا ہے نہیں لگتا ہے، لیکن ملک گیر احتجاج کا سلسلہ اب سے شروع ہو جائے گا. کس طرح سے روکیں گے؟ اس وقت ملک کے متمل ہے کہ اس بات کا کہ جی آگے احتجاج کی صورتحال قائم کی جا سکے؟
اب دیکھیں نا، اس ملک کا جو المیہ ہے سب سے بڑا وہ تو یہی ہے کہ ایک قانون بنا ہی نہیں ہے، صرف ابھی وہ بل اسمبلی میں آیا ہے، اس پہ کورٹ نے جو ہے وہ نوٹس لے لیا اور کورٹ میں ایک چیز بنی ہی نہیں ہے اور اس پہ آپ نے جو ہے وہ لے لیا ہے. چلیں وہ ایک چیز ہے، وہ قانون کے اس میں وہ بھی چیز چل رہی ہے، وہ تو چلتی رہے گی، لیکن پاکستان اور یعنی جو سسٹم، پولیٹیکل سسٹم ہے، اس کی بقا ایسی میں ہی ہے کہ ایک دن الیکشنز ہوں، ساری پارٹیز کی ڈیٹ متفق ہوں اس ڈیٹ پہ، کیونکہ اگر سارے ایک سب کی جو ہے وہ کنسنسس سے ساتھ ہی ہوں گی تبھی سب اس کے رزلٹ کو مانیں گے. لیکن بہرحال اس میں آپ کی طرف آتے منور مرزا صاحب، اس میں یہ بات ضرور ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس پھر بیانیہ کیا رہ جاتا ہے، ان کے پاس اب ایک بیانیہ باقی ہے، اس کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں، یہ بھی تو ان کی پولیٹیکل مجبوری ہے. میں جب شروع سے ہی میں نے دیکھا تھا، میں تو ابھی عمران خان صاحب تھے پاور میں، تو میں تو اس سے پہلے بار بار یہ کہتا تھا، آپ کے شوز میں بھی آگے سب، کہ بھائی آپ اسمبلی توڑ کے وہ کر دیں، پورے ملک میں الیکشن کرا دیں، لیکن انہوں نے نہیں کرائی، انہوں نے تو ووٹ آف نو کانفیڈنس کا انتظار کرتے رہے. اب سوال یہ پیدا ہو، جب آپ ایک بات پہ اصرار کرتی ہیں نا کہ جی ان کو حکومت پوری کرنی چاہیے تھا، پھر جب ووٹ آف نو کانفیڈنس آ گیا اور آپ فارغ ہو گئے، اور وہ بھی انڈر دی کور آف، آپ آئین بہت ذکر کر رہے ہیں سپریم کورٹ کا، بالکل وہ کس کے امبریلا کے تحت ہوا ہے؟ سپریم کورٹ نے خود کھڑے ہو کر وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس پاس کرایا. بالکل آئینی طریقہ تھا. اگر مجھے کوئی یہ کہتا ہے نا کہ عمران خان صاحب کو غلط طریقے سے گیا گا تو غلط ہے، آئینی طریقے سے گئی ہے. جب آپ چلے گئے تو اب پھر آپ انہیں موقع دیں کہ پورے وہ اپنی اسمبلیز کو پورا کریں. پھر بیچ میں عمران خان صاحب شروع ہو گئے کہ جناب وہ میں اسمبلیاں توڑوں گا. وہ تو موقع دے رہے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جناب میں تو موقع دے رہا ہوں، میں تو کہہ رہا ہوں کہ الیکشن پہلا تو انہوں نے نہیں، یہ تو کام ان کا اپنا تھا. جب وہ وزیر اعظم تھے تو وہ ایڈوائس بھیجتے، انہوں نے آخری وقت میں بھیجی تھی نا، جو 5 منٹ کے اندر ہمارے صدر صاحب نے منظور کر دی تھی. اصل میں آ جاتا ہوں اصلی بات کے اوپر. اصلی بات پہ آئینی اور تشریح وغیرہ جو ہے نا، یہ نہ آپ کا سبجیکٹ ہے نہ میرا سبجیکٹ ہے. یہ ہمارے وکیل بہت بڑے پڑے ہوئے ہیں یہاں پر، وہ ڈاکٹر وہ جو میں کوٹ ہو جائے گا، میں کیا بولوں، آرٹیکل 63 میں کوئی کہتا ہے جی میں نے کانشیسلی سچ کی تھی، کوئی کہتا ہے میں نے انکانشیسلی کی تھی. تو جب یہ والے حالات، میں آپ کو گزارش کر دوں، اس ملک میں تو 40 سال تک ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی کے تحت وکلا اور سپریم کورٹ جو ہے وہ حکومت کرواتے رہے. آپ اسٹیبلشمنٹ ڈاکٹرائن کر لیں، آپ ڈاکٹرائن کر لیں، پھر کس کا کام کرتے ہیں ہم لوگ. لیکن اب آ جائیے کہ اصل میں چکر کیا ہے. دیکھیے یہ ہے تاریخوں کا کھیل. یہ تاریخوں کا کھیل کب سے شروع ہوا ہے؟ دیکھیے سپٹمبر میں کیا ہونے والا ہے. سب سے پہلے 6 تاریخ کو صدر کا ٹائم پورا ہو جائے گا. اس سے 2 مہینے قبل حکومت جو ہے وہ انتخاب کرا سکتی ہے صدر کا. تو صدر گئے، کس کے ہیں؟ پی ٹی آئی کے. ابھی تک وہ ان کے امبریلا کی چھاؤں تلے بہت سارے کام کرتے رہے ہیں. اچھا، اس کے بعد 17 تاریخ کو چیف جسٹس صاحب چلے جائیں گے. ان کے بعد جو آئیں گے وہ جسٹس فائز عیسیٰ ہیں، جن کی انٹیگریٹی، جن کی سب لوگ جو ہیں وہ ان کو رول ماڈل کے طور پہ پیش کرتے ہیں. چاہے ان سے کوئی بھی اختلاف کرے، لیکن سب یہ مانتے ہیں. خود عمران خان بار بار کہہ چکے ہیں کہ جو کچھ ان کے ساتھ کیا گیا وہ بالکل غلط تھا، مجھے غلط بتایا گیا، بالکل غلط ہوا. کبھی وہ ایم کیو ایم کے وہ جو لا منسٹر تھے ان کے اوپر ڈال دیتے ہیں، کبھی کسی اور پر ڈال دیتے ہیں. یعنی وہ بار بار کھلے عام اعتراف کرتے رہے. اصل میں پروگرام کا وقت کم ہوتا ہے، مجھے مدعے پر بتائیں، حل بتائیں. اب اصل میں یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی کوشش یہ ہے کہ ان تاریخوں سے پہلے کسی طریقے سے الیکشن ہو جائے، کیونکہ وہ نیا صدر، نئے چیف جسٹس، یقینی بات ہے ان کو پریشانی ہے. ان کا خیال یہ ہے، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ویسے ایسا ہونا نہیں چاہیے. ایسا تو نہیں کہ باپ صدر اور بیٹا وزیر اعظم والی پالیسی پہ جا رہے ہیں. تاثر جو گیا ہے نا، آپ کو لگتا ہے کہ باپ صدر اور بیٹا وزیر اعظم والی پالیسی پہ جانا چاہ رہے ہیں؟ باپ کے بعد ایسا لگ رہا ہے آپ کو کہ پیپلز پارٹی کے پاس جو آپشنز ہیں اس میں کچھ دنوں کے لیے وزیر اعظم کے نام کے لیے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو آگے کر دیا جائے گا؟ دیکھیے یہ بڑا غلط طریقہ ہے. اگر سپریم کورٹ بھی یہ کر رہی ہے تو میں ان سے بہت معذرت کے ساتھ چیف جسٹس سے لے کر تمام جج صاحبان سے کہوں گا کہ خدا را آپ ضرور تشریح کریں آئین کی، اپنے پاورز کو ضرور استعمال کریں، تاہم لیکن یہ تلوار جو ہے نا منتخب نمائندوں پہ نہ لٹکائیں اپنی توہین عدالت کی. ہر وقت آپ یہی تلوار لٹکاتے ہیں. آپ اگر یہ تلوار، چلیں وہ تلوار نہیں لٹکاتے، میں آپ سے یہ تو پوچھ رہی ہوں، یہ تلوار جو ہے مرزا صاحب میں آپ سے یہی پوچھ رہی ہوں کہ ٹھیک ہے ان کو ان کی تلوار لٹکی تھی تبھی تو ان کی گورنمنٹ گئی، گورنمنٹ کیوں گئی؟ جیسے آپ کوئی بات کرتی ہیں تو یہ آ جاتا ہے کہ جی وہ 14 تاریخ کو وزیر اعظم کو فارغ کر دیں. کیوں کر دیں گے فارغ بھائی؟ 14 تاریخ کو وزیر اعظم کو کیوں کر دیں گے؟ انہوں نے کنڈیم کر دیا نا.
انہوں نے بات نہیں مانی نا. آپ نے کہا جب انہوں نے سعد رفیق نے کہا کہ آپ سوا موٹو ایکشن لیں تو اس پہ انہوں نے کہا کہ سوا موٹو ایکشن لینا تو ہم نے ختم کر دیا. مہربانی فرما کے گزارش ہے آپ سے کہ کنٹمپٹ بھی ختم کر دیں, وزیر اعظم کو نہ کھڑا کریں کٹہرے کے اندر. آپ ان سے دوسرے طریقوں سے بھی تو بات چیت ہو سکتی ہے. پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کیا آپ شاید بھول رہے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب نے بھی ووٹ آف کانفیڈنس لے لیا تھا, اس کے باوجود ان کو نئی کا سامنا کرنا پڑا. یہ کام بالکل غلط کیا تھا انہوں نے. جسٹس چودھری صاحب نے بہت غلط کام کیا تھا. منور مرزا صاحب سوال یہی پیدا ہوتا ہے, آج تک لوگ کنڈیم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ مجھے یہی تو مجھے اس وقت موجودہ پی ڈی ایم اور کولیشن حکومت کی بات سمجھ میں نہیں آتی. میں ہر پروگرام میں اس بات کو ڈسکس کرتی ہوں. ٹھیک ہے جناب, یوسف رضا گیلانی صاحب کے ساتھ غلط ہوا, احکامے کی بات پہ نواز شریف صاحب کے ساتھ غلط ہوا, ٹھیک ہے, بھٹو صاحب کے ساتھ غلط ہوا, ذوالفقار علی بھٹو صاحب, آپ کہتے ٹھیک, لیکن اس وقت پہلے کیوں نہیں اس قسم کے بل لائے گئے جب اس بل کی ضرورت تھی کہ سوموٹو والی بات کی جائے یا بینچ کی بات کی جائے, فل بینچ کی بات کی جائے, پہلے کیوں نہیں بات کی؟ دیکھیے سب سے پہلے تو یہ ہے جی سر, پھر میں وہ کہہ رہا ہوں یہ بات وہی قانونی اور اس میں آ گئی نا. جی سر, اسی بل کے تھرو ریگولیٹ کرنے کی کوشش کرنا, کہیں کوئی تو کرے گا نا کہ نہیں کرے گا اسے, جب اس میں پڑے گی تو تبھی ریگولیٹ کرے گا نا. یوسف رضا گیلانی نے پڑھی اس وقت ریگولیٹ کر لینی چاہیے تھی, پیپلز پارٹی کو کر لیکن اب ان پہ پڑی ہے, انہوں نے نواز شریف کو بھگت لیا, اور نہ صرف وہ وزارت عظمیٰ سے گئے بلکہ تاحیات نااہل ڈکلیئر کر دیا ثاقب نثار صاحب نے, جو کہ ہسپتالوں سے لے کر اور ڈیم تک کے معاملات کے اندر چوکیداری کرتے پھرتے تھے. کوئی بات غلط ہونا, غلط کام. دیکھیے انہوں نے بالکل غلط کام کیا تھا, انہیں بالکل یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. انہوں نے بھی غلط کام کیا. پھر جسٹس ریٹائرڈ کھوسا صاحب نے بھی وہ گاڈ فادر کے الفاظ, سسلین مافیا کے الفاظ, حیات نہ اہل کرنے کی کیا ہے آپ کے پاس, کیا تک بنتی ہے, کیا تک بنتی ہے. دیکھیں نا امریکہ تک میں, برطانیہ تک میں, جنہیں مدر آف ڈیموکریسی کہتے ہیں, آپ زیادہ سے زیادہ ایک ٹرم کے لیے کسی کو نااہل ڈکلیئر کرتے ہیں. منتخب نمائندوں کے ساتھ بھی اس طرح نہ کریں. پارلیمنٹ کا اگر آ رہا ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں انہیں بھی صبر سے کام لینا چاہیے, حوصلے سے کام لینا چاہیے. جیسا کہ انہوں نے کل کارنیلیس صاحب کی مثال دی تھی کہ 2 مہینے پہلے صرف جسٹس ایس اے رحمان کو چیف جسٹس بنانے کے لیے کارنیلیس صاحب ریٹائر ہو گئے کہ کہیں ان کی دل آزاری نہ ہو جائے. یہ کہا تھا نا انہوں نے ان کی تقریر کے اندر. تو اتنا ہی حوصلہ کارنیلیس صاحب جیسا کا مظاہرہ کریں. حوصلہ ہی تو نہیں ہے, حوصلہ ہی تو نہیں ہے. کوئی آگے بڑھ کے پاکستان کے حوالے سے ہم تو سائل ہیں, ہم تو اپنے سپریم کورٹ سے بھی یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں. اور پارلیمنٹ کا جہاں تک تعلق ہے, میں آپ کو ایک بات بتا دوں, یہ جو بحث ہے نا پاکستان میں بڑی فضول بحث ہو رہی ہے. صحیح ہے. آپ مجھے بتائیے ہم کیا کہتے ہیں, واٹ آر وی؟ We are a parliamentary democratic government. Parliamentary democratic government. Yes, we are. But sir, ابھی آئین کی سپرمیسی سے انکار نہیں کر سکتے. آپ یو کے آئین کی بات کرتے ہیں, یو کے میں ریٹن آئین نہیں ہے, جہاں پہ ریٹن آئین نہیں ہوتا وہاں پہ جناب. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, میں اس پہ آپ سے بات کرتی ہوں کہ ڈاکٹر صاحب اس وقت ریموٹ میں ہیں, تو میرا خیال ہے کہ ان کی طرف جاتے ہیں. بات کو تھوڑا سا الگ لے کے چلتے ہیں. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ابھی جو صورتحال ہے اس میں پہلے تو ایک چھوٹا سا مجھے حل بتا دیں, حل کیا ہے, اس کے بعد میں آپ سے دوسرا کوشچن کرتی ہوں. حل میڈم یہی ہے کہ ایک دن الیکشن ہو اور ساری پارٹیز کی ایک متفقہ رائے سے ایک ڈیٹ ہو, اور پھر الیکشن ہوں گے, سبھی تبھی مانیں گے, ورنہ یہ جو انسٹیبلٹی ہے یہ تو چلتی ہی رہے گی. ٹھیک ہے. اچھا سر, دوسری جو بات آپ سے میں شارٹ آنسر لینا چاہتی ہوں. اس وقت ISPR کا بیان آتا ہے اور خاص طور پہ اس کو مذمت کی جاتی ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے. اس پہ آپ کی کیا رائے ہے کہ عمران خان صاحب نے اب کھل کے نام لینا شروع کر دیا ہے؟ دیکھیں, خان صاحب کی یہ عادت ہے اور خان صاحب کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ اندھیرے میں تیر مارتے ہیں اور غلط مارتے ہیں, اور پھر وہ ہمیشہ, یہ آپ تاریخ رہی ہے خان صاحب کی, کہ ہمیشہ وہ غلطی ثابت ہوئے ہیں اور ان کو اپنا یو ٹرن اس پہ لینا ہی پڑا ہے. اور پھر ان کی ایک عادت ہے کہ وہ پھر نہ معذرت کرتے ہیں نہ. چلیں آپ کسی پولیٹیکل اپنے اپوننٹ پہ ایک چیز آپ نے جھوٹا الزام مار دیا, چلو یہ تو پولیٹکس چلتی رہتی ہے. پاکستان کے جو ہے وہ بڑے حساس ادارے اور پھر ان کے جو حساس پوزیشنز پہ کوئی لوگ ہیں ان پہ آپ ایک الزام لگانا جو بھارت لگاتا ہے, جو ہمارے دشمن ممالک لگاتے ہیں, وہی اگر ہمارے ایک چلے نا, میرے سخت خلافات ہوں گے عمران خان صاحب سے, لیکن وہ ایک پاکستان کے ایک پارٹی کے لیڈر ہیں
2 सूबों में उनकी गवर्नमेंट देखिए अभी ना तोड़ती तो अभी होती, और वो एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। अगर एक एक्स प्राइम मिनिस्टर और वो अपने इदारों पे ऐसे इल्जाम लगाएगा, ये तो हम दूसरे दुश्मनों को मौका दे रहे हैं। कल भारत इसी को मुद्दा बना के कह सकता है भाई ये इनके तो अपने एक्स प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि इनके जो अफवाज हैं वो ये गलत कामों में और किलिंग्स में और इन चीजों में मुलविस हैं। तो खान साहब को थोड़ी अकल, उनके जो भी मशवरे देने वाले हैं, वेल विशर्स हैं, असद उमर हो गए, फवाद चौधरी हो गए, एडवाइजर्स हैं, उनको समझाना चाहिए कि पॉलिटिक्स रहती है ना। खान साहब सारी जिंदगी के लिए रहेंगे ना कोई और रहेगा, सबने अल्लाह की तरफ जाना है। पाकिस्तान ता कयामत रहना है। बिल्कुल जी, तो बिल्कुल, हमें पाकिस्तान का सोचना चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर गुलाम मोहम्मद तीम साहब हमारे साथ मौजूद थे और असद उमर की बात आई जी, बहुत शुक्रिया आपका। जब सर ब्रेक का वक्त हुआ है, मैं आपके पास ही आऊंगी, पूरा टाइम आपके पास होगा। असद उमर की बात हुई तो ब्रेक के बाद मैं एक और जुमला कहूंगी जो कि इस तमाम सिनेरियो में बड़ा जरूरी है, जो दूसरे पॉलिटिशियंस करते आए हैं इदारों के साथ। एक ब्रेक है जनाब, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं, और जब इदारों के तसातुम की बात होती है तो वो वक्त नहीं भूलना चाहिए जब किसी ने कहा कि ईंट से ईंट बजा दूंगा, और जब किसी ने कहा था कि जनाब फला ने, मैं नाम नहीं ले रही हूँ, फला ने बेड़ा गड़क कर दिया है मुल्क का। और इसके अलावा भी आप पाकिस्तान की तारीख में देखते रहें कि किसने क्या बोला है और किस तरह से बातें हुई हैं। चला जनाब इसको भी एक तरफ रख देते हैं। हमारे मुल्क में छोटे से हम सहाफत के तालिब इल्म हैं, और खुद भी मैंने जब जिन सहाफियों को पढ़ाया है और जब हम पढ़ाते थे उस वक्त ये बात बड़ी मजे की होती थी इस वक्त अपनी स्टूडेंट्स के सामने कि बताइए जी पाकिस्तान में कौन सा तर्ज हुकूमत जा रहा है। तो हमें पता चलता था जो 4 तर्ज हुकूमत होते हैं उसमें डेमोक्रेटिक जो है हमारे पास तर्ज हुकूमत है, लेकिन बैक सीन में आप अथॉरिटेरियन ही कर रहे थे जनाब। आपके पास हुकूमतें जितनी भी हों, आप पीछे पीछे से अथॉरिटेरियन ही थ्योरी को लेके आते हैं। इस पे हमारी ब्रेक पे भी बात हो रही थी, मुनव्वर मिर्जा साहब के पास जाते हैं, वो प्रेजेंटेशन जो है वो जो बता रहे थे कि जनाब किस तरह से इसकी दी जाती है और हुकूमतें कैसे होती हैं, इन तमाम चीज़ों के हवाले से बता रहे थे, और ईरान की भी बात कर रहे थे। थोड़ा सा जिक्र जरूरी है इसका। जी सर। जी बिल्कुल, देखिए मैंने आपसे कह रहा था कि 2 किस्म की गवर्नमेंट्स होती हैं दुनिया भर में, है ना, अलावा बादशाहतों के। मगर वो तो बादशाहत होती है, वो तो मौरूसियत सर 4 किस्म की होती है। मगर मेरा मतलब है जिसका ज्यादातर बाकायदा सियासी हुकूमत है जिन्हें आप कह लें। चाइना में आप देख प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, अमेरिका में प्रेसिडेंशियल है, फ्रांस में प्रेसिडेंशियल फॉर्म है, तकरीबन वही वहाँ पे है, जर्मनी में है ना। दूसरी कहलाती है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक फॉर्म, जो कि ब्रिटिश सिस्टम को फॉलो करती है। हम किसे फॉलो करते हैं थ्रू आउट, यानी कायदे आज़म के जमाने से लेकर, हालांकि वो खुद गवर्नर जनरल थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, जो हमारे वजीर आजम थे खान लियाकत अली खान पहले, ही वॉज ऑल पावरफुल, फुल चीज़ों में खुद कायदे आज़म उन्हें बुलाया करते थे, उनसे कहते थे ये कर, ये आपका ख्याल करूं या ना करूं, है। तो यही हमने बुनियाद डाली थी। बीच में जब हमारे यहाँ मिलिट्री गवर्नमेंट्स आया करती थी तो वो इसे प्रेसिडेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देती थी, क्योंकि उनको ये कन्वीनियंट, और ये सारे मुसलमान दुनिया में ये रहा है। आप जिस मुस्लिम कंट्री को उठा के देखें, इनकलाब लाते हैं, सीरिया को देखें, लीबिया को देखें, मुझे तो लगता है मैं अपने प्रोग्राम से ये बात कह चुकी हूं सर कि इमरान खान साहब को अगर अपनी बका चाहिए थी तो सदारती निजामी लेके आता। आप देखिए ना, आखिरकार इर्दोगान साहब हु इज वेरी पॉपुलर, और अभी मैंने 17 लाख लोग निकले हैं बाहर, रैली देख रहा था मैं, बहुत जबरदस्त रैलीज वो कर रहे हैं, बट ही कांटे का मुकाबला है इस बार तुर्की के अंदर। ऑपोजिशन भी बहुत तगड़ा जारी है, और वो कहते हैं बस पर्दा किस तरफ जाता है देखने की। खैर इसको छोड़े, असल बात हमारे को अपने आना चाहिए। हम कहते हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इट मीन्स कि मैं जो समझ पाया हूं वो ये है कि पार्लियामेंट जो है हमारे यहाँ, पार्लियामेंट ही सबसे सुपीरियर है, उसके बाद तमाम आते हैं। इसलिए कि सारे जो इदारे हैं वो पावर किससे लेते हैं, हमें ये नहीं देखना चाहिए। इन इटसेल्फ इनके पास कोई पावर नहीं है। अगर आईन नहीं बनाए पार्लियामेंट और उसके अंदर तरमीम ना करे तो कोर्ट्स किस चीज की तशरीह करेंगे? लेकिन सर देखिए, किस चीज की तशरीह? आप सुकून से बात करती हूँ क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म होने वाला है। मैं नाजरीन को समझाने के लिए बात, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मुझे ये बताएं कि जब आपके पास 2/3 मेजोरिटी नहीं है अभी पार्लियामेंट वालों के पास, तो मुझे ये बता दें कि तरमीम कैसे होगी। मैं मानती हूँ तरमीम हो सकती है, कोई वो नहीं है कि सहीफा है कि उसमें तरमीम नहीं हो सकती, होती है, वही है ना, 18वीं तरमीम भी हुई है, होती है, लेकिन 2/3 मेजोरिटी नहीं है। ये तरमीम नहीं की है उन्होंने, कर लेना आगे जो ये आगे बिल आ रहे हैं, ये तो रेगुलेट किया है उन्होंने। आप ये बात कर रही हैं, तो फिर इमरान खान की कभी 2/3 थी तो वो तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस, वो तो हमेशा चाहते थे कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के थ्रू चलाया करते थे हुकूमत, एक के बाद एक आता था। वो जो उनके लॉ मिनिस्टर थे वो तो इसमें माहिर थे,
ایک کے بعد ایک آرڈیننس لایا کرتے تھے. تو الزام تو وہ اچھا لگتا ہے جو خود ان روایات کو. عمران خان صاحب کی فیور میں بات کری نہیں, میں تو وہ بات کر رہی ہوں جو حق اور سچ ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کتنا عرصہ ہو گیا پاکستان کے اندر 2/3 میجورٹی صرف 60% کی نواز شریف کے پاس تھی. اس کے بعد کبھی 2/3 میجورٹی پاکستان میں نہیں ملی کسی کو. اس میں بھی صدر نے اس وقت ان کو نائل کر دیا تھا, یاد ہے آپ کو؟ 99 میں تو کلیئر 2/3 میجورٹی تھی ان کے پاس, سب جانتے ہیں دنیا. تو اس کے بعد پاکستان میں, اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. انڈیا میں آپ دیکھیں نا 2/3 بہت بھاری اکثریت ہے, 63-64% ہے, لیکن وہ بل پاس کرواتے ہیں. بل تو آپ کو پاس کروانے پڑیں گے. اگر آپ بل پاس نہیں کرائیں گے تو نیشنل اسمبلی کا فائدہ کیا ہے, سینٹ کا فائدہ کیا ہے؟ یہ کس طرح سر قانون پاس کروانے میں اور امینڈمنٹ کرنے میں فرق ہے نا. قانون پاس کرنے میں امینڈمنٹ, عمران خان صاحب نے قانون پاس کروایا نا, امینڈمنٹ کی کہاں سے بات آ گئی؟ ٹھیک ہے, امینڈمنٹ تو کوئی نہیں کی. میں وہی تو کہہ رہی ہوں کہ امینڈمنٹ کیسے ہو سکتی ہے اگر فرض کریں کہ ابھی 14 مئی کو الیکشنز نہیں ہو رہے. امینڈمنٹ تو کی نہیں. میں وہی آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ 14 مئی کو الیکشنز نہیں ہوتے, ٹھیک ہے, ملک کے مفاد میں آگے جا رہے ہیں, بٹ وہ سارا پروسیس جو ہے وہ امینڈمنٹ کے تھرو ہی ہو سکتا ہے نا. آئین کو کیسے آپ توڑ سکتے ہیں؟ نہیں, آئین کو کون توڑا ہے, میں تو یہ سمجھ نہیں آتا. سب سے پہلی الیکشنز نہیں ہوں گے تو توڑنے والی بات ہے. دیکھیے یہ بات آپ مت کہیے, ٹھیک ہے, اور مجھے اور آپ کو تو کم از کم یہ بات نہیں کہنا چاہیے. اتنی مرتبہ پاکستان میں آئین ابروگیٹ ہوا ہے, یہ جملہ سننا چاہ رہی لے کر اور آج تک یہ ہوتا ہی کیا رہا ہے, اور کس کے تھرو ہوتا رہا ہے, کس کے تھرو ہوتا رہا ہے آئین ابروگیٹ, اور کون اس کو جسٹیفائی کراتا تھا قانونی طور پہ؟ یہ آپ سوال پوچھیں نا آپ کسی سے, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سر آپ بتائیں, آپ وہ اس کو تو ابروگیٹ کر دیں آپ, اور جب آپ کے منتخب نمائندے آئیں ان کے لیے آپ کہیں کہ جو 14 تاریخ ہے وہ کوئی ایسی تاریخ ہے کہ, تو بھائی جب برا نہ مانے, میں گزشتہ ان کو کہہ رہا ہوں, آج کل وہ بڑے غصے میں ہیں, وہ برا مان بھی جائیں گے, وہ آئین کا ٹکڑا کہنے والے. تو میں تو بہت معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں, جسٹس چودھری صاحب تو بہت بڑے آدمی تھے نا, انہوں نے پوری لائر موومنٹ چلائی تھی, اور سب سے پہلا کام انہوں نے یہ کیا تھا کہ مشرف صاحب کے آتے ہی ان کے مارشل لاء کو جسٹیفائی کر دیا تھا. یہاں تک کہہ دیا کہ آپ چاہیں تو ترمیم بھی, آپ تو ترمیم کو منع کر رہی ہیں نا کہ جی 2/3 میجورٹی نہیں ہے. انہوں نے تو مشرف صاحب کو ہی کہہ دیا تھا کہ آپ کا دل چاہے تو آپ اس میں آئین میں ترمیم بھی کر لیں, اور پھر اس کے بعد لائر موومنٹ بھی چلا دیا. دیکھیے بڑی چیکرڈ ہسٹری ہے, جو چاہے آپ کی نظر کرشمہ ساز کرے. اب بڑی احتیاط سے لے کر چلنا چاہیے, پارلیمنٹ کو بھی, سپریم کورٹ کو بھی, اور سیاسی جماعتوں کو بھی. ہماری سیاسی جماعتوں کو بھی آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے. اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ کوئی مارشل لاء یا کوئی اسٹیبلشمنٹ اور جس کے وہ عادی ہیں. اب اصل میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہو رہا ہے ان ساری جماعتوں کے ساتھ. یہ عادی ہیں, زیادہ تر جماعتیں ان میں سے پتہ ہے کس چیز کی عادی ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ پیچھے سے ان کو کبھی ووٹ آف کانفیڈنس دلا دیا, کبھی سینٹ کا چیئرمین منتخب کروا دیا, کبھی کچھ اور کروا دیا. اچھا اب چونکہ وہ ٹیلی فون نہیں جاتے, خود کہہ رہے تھے, لوگ کہتے ہیں, آپ دیکھیں نا ایم کیو ایم کے لوگوں نے کہا, انہوں نے کہا, اے این پی کے لوگوں نے کہا, ادھر بلوچستان کے لوگوں نے کہا کہ اب چونکہ ٹیلی فون نہیں جا رہے تو انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ آخرکار اکیلے کیسے. ان کو آپ چلیں جناب, ان کو تھوڑا ڈوبنے دیں, ڈوب کے ابھریں گے, پھر آخرکار بالکل ابھر جائیں گے, سر اونچا کر لیں گے. ڈوبنے میں ہی بہت شکریہ. منور مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور ڈاکٹر غلام محمد تیم صاحب پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ موجود تھے. ڈوبنے میں ہی کہیں ملک ہی نہ ڈبا دیجیے گا, کیونکہ جو حالات چل رہے ہیں آپ کے کوئی اچھے حالات نہیں ہیں. آپ کی جو آپ کے اکنامی کی صورتحال ہے وہ شدید تذبذب کا شکار ہے, اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ معاملات کو اس بھمڑ سے کوئی نکال سکتا ہے تو بہت مشکل کام ہے. صرف پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی تب آپ چائنا سے بات کر سکتے ہیں, آپ انٹرنیشنلی فورم میں بات کر سکتے ہیں, دوسرے ممالک سے بات کر کے آپ اپنے ملک کو اپنے دوست ممالک سے کہہ کے ملک کے لیے زر مبادلہ حاصل کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہی آپ کو آئی ایم ایف کے پروگرام میں شامل کیا جائے گا. ادروائز یہ یاد رکھیے گا دن دور نہیں ہے. پاکستان کو یہاں پہ اکانومک جو صورتحال ہے اس سے نہ عمران خان صاحب بچا سکتے ہیں, نہ جو ہے پی ڈی ایم, اور نہ ہی جو ہے وہ پیپلز پارٹی بچا سکتی ہے. ذرا سے ہوش کے ناخن لے لیں. میں وہی دعا کروں گی جو ہمیشہ کرتی ہوں, میرے خدا اس ملک پہ وہ حکمران آئے جو میرے ملک کے مستقبل کی حفاظت کریں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.